صافی صاحب، اب مریم نواز صاحبہ کی شخصیت پہ ہم تھوڑی سی بات ہم نے ابھی کی بھی ہے، اور ان کی سیاست پہ بھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. اوبویسلی اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والد سے ملنا چاہتی ہیں. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس میں رکاوٹ خود سے ڈالی گئی ہے یا کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہی ہیں، اور کیا واقعی ان کو جانا بھی چاہیے ویسے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں ہمارے جو انصاف دینے کی کرسیوں پہ براجمع جو شخصیات ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور عدلیہ کی وقار کے لیے پریشان لوگوں کو ان کو سوچنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست سے یا مسلم لیگ نون کی سیاست سے مجھے اتفاق نہیں ہے. میں تو پہلے سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب کو بھی فوراً آنا چاہیے پاکستان، ٹھیک، یا اگر ان کی صحت اجازت نہیں دیتی، اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ادھر سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وزارت خزانہ چلانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ بھئی آپ 5 سال کہاں رہے ہیں، ٹھیک، لیکن قانون کی نظروں میں تو سب برابر ہونے چاہیے نا. وہ عمران خان ہو، وہ مریم نواز ہو، وہ زرداری ہو، وہ سلیم صافی جیسا عام آدمی ہو، یا کوئی اور ہو. لیکن یہاں پہ ہمیں بعض اوقات معیارات الگ الگ نظر آتے ہیں. مثلاً یہ جیسے بھی ہے، اب خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہو رہا. نہیں، خان صاحب پہ تو ہم آتے ہیں نا، لیکن مریم صاحبہ میں مریم صاحبہ کی بات کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب ہوں یا مریم صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، اس لحاظ سے اس عرصے میں وہ ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہ جے آئی ٹیز کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہ نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں، وہ باقی چیزوں کا. اب مثلا یہ جس کیس میں مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ لے لیا گیا ہے، تو اس کیس میں آپ دیکھیں آج کل ان کو بڑی تکلیف ہے، اور کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہونے کے اتنے دن کا ریمانڈ. اس کیس میں 2019 میں مریم نواز صاحبہ کا 48 ڈیز 48 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا. یہاں پہ جب شہباز گل یا کسی اور کا 1 ہفتے سے زیادہ وہ ہوتا ہے تو لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک خاتون ہو کے ان کا 48 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا. اور وہ الگ بات کہ اس وقت کے قصے جب سامنے آئیں گے وہ کیمرے لگانے کے اور پھر مردوں کے ذریعے ایک خاتون کا تفتیش کرنے کی، وہ زیادتیاں الگ سے ہوئی، ٹھیک. اور پھر اس کے بعد اس کیس میں ان کی ضمانت ملی. ضمانت کے جواب میں انہوں نے کئی کروڑ روپے بھی عدالت کے حکم پہ جمع کیے، اور ان کا پاسپورٹ بھی وہ لے لیا گیا. لیکن 3 سال گزرنے کے باوجود آج تک نیب، یہ تو چونکہ نیب کا کیس تھا نا، کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ وہ اپنا فائنل رپورٹ ادھر جمع نہ کر سکی. تو اس سے پہلے انہوں نے اپیل کی تھی. ظاہری بات ہے کہ ایک تو پھر بنیادی حق ہو جاتا ہے نا انسان کا کہ ٹریولنگ اگر وہ کرنا چاہے عمرے کے لیے، اس وقت بھی ان کی درخواست مسترد کر دی گئی. اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ اب اندرونی معاملہ جیسا بھی ہو، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہے. وہ ایک سیاسی معاملات ہے کہ باپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، باقی کچھ نہیں آ رہے ہیں. لیکن اس میں اب تماشا یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی پھرتی ہماری عدالتیں دکھاتی ہیں، لیکن آپ اس تفصیل کو دیکھیں کہ ایک مرتبہ بینچ بنا، سماعت نہیں ہوئی. دوسری مرتبہ بینچ بنا، پھر سماعت نہیں ہوئی. تیسری مرتبہ بینچ بنا، پھر سماعت نہیں ہوئی. چوتھی مرتبہ بینچ بنا، پھر سماعت نہیں ہوئی. اب چیف جسٹس صاحب نے اپنی سربراہی میں بینچ بنایا ہوا ہے اور اس نے سماعت کر لی ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں فیصلہ کیا کرتی ہے، اور ان کو پاسپورٹ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی، ان کو پاسپورٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. لیکن میرے خیال میں یہ تو عدالت کا کام ہے، ہم عدالتی کارروائی پہ کوئی بات نہیں کر سکتے. لیکن میں نے جس طرح عرض کیا کہ نیب سے بھی تو کچھ پوچھنا چاہیے نا کہ پچھلے 3 سال کہ بھائی پچھلے آپ نے 48 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا، کس نتیجے پر اس کے بعد جو ہے 3 سال میں آپ نے معاملے کو فائنل نہیں کیا. تو آخر کب تک اس میں
ایک انسان اپنے بنیادی انسانی حقوق سے آپ ان کو محروم رکھیں گے.